میں نے تو ایک اللہ کی نافرمانی کی ہے اور آپ نے 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت تھے، رات کو اکثر گشت کیا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے گانا گانے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلانگ کے اندر گئے اور اس شخص کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ جو اس وقت گانا گا رہا تھا، اور اس کے سامنے برتن تھا، کچھ اس میں پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن ذرا ٹھہریں، میں نے تو ایک اللہ کی نافرمانی کی ہے اور آپ نے 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تجسسو، کہ تم کسی کا تجسس نہ کرو، کسی کا سراغ نہ ڈھونڈو۔ تو آپ نے ایک نافرمانی یہ کی ہے۔ دوسری نافرمانی آپ نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، لیکن آپ دیوار پھلانگ کر آئے ہیں، تو یہ دوسری نافرمانی ہو گئی۔ اور تیسری نافرمانی آپ نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ تم اگر کسی غیر کے گھر میں داخل ہو تو وہاں پر پہلے ان سے اجازت طلب کرو، پھر ان سے سلام کرو، تب ان کے گھر میں داخل ہو۔ تو آپ نے اجازت طلب نہیں کی، آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں پہلے آپ نے 3 کی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ بات سنتے ہوئے اور اس کو یہ کہا کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں، اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ تو اس شخص نے کہا جی بالکل، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے اس کے گھر سے باہر نکل گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا کسی کو تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طرح ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہرا دے رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے آگ کی روشنی جل رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک بوڑھے میاں ہیں اور ان کے پاس ایک باندی ہے، وہ ان کو گانا سنا رہی ہے اور ان کے سامنے ایک برتن پڑا ہوا ہے جس میں کوئی چیز ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے برا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اس بوڑھے میاں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ تھوڑا سا صبر کریں، کیونکہ نافرمانی آپ نے بھی کی ہے کہ آپ نے تجسس کیا ہے، آپ نے سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ آپ کو اس کا حقیقی علم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنا کپڑا دانت میں دباتے ہوئے اور روتے ہوئے باہر نکلے اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عمر کو معاف نہ کر دیا تو اللہ عمر کی ماں کو گم کرے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ شخص چھپ کر گناہ کرتا تھا، لیکن اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت عمر کو پتہ ہے، لہٰذا اب یہ سرعام کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مسجد میں کئی دن تک نہ آیا، تو ایک دن دیکھا کہ وہ آیا ہے لیکن لوگوں میں پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو بلانے کے لیے آدمی بھیجے اور وہ آدمی اس کو بلا کے لے کے آئے۔ جب وہ آدمی اس کو بلا کے لے کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بہت قریب ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم اپنا کان میرے قریب لے کے آؤ۔ جب وہ کان قریب لے کے آیا تو اس کے کان میں اس کو کہنے لگے کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے وہ والی تمہاری بات آج تک کسی کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ ابن مسعود بھی میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنا کان میرے قریب لے کے آئیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کان ان کے قریب لے کے آئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی وہ کام اس کے بعد آج تک نہیں کیا جو کام میں نے اس دن کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اللہ اکبر کہا، اور اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا تھا۔ یہ تھے صحابہ۔ تجسس اور کسی کی غیبت کرنا اور کسی کا سراغ ڈھونڈنا، اس کے بارے میں سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی کا تجسس نہ کرو، کسی کے اوپر غیبت نہ کرو، کیونکہ تم اگر غیبت کرتے ہو تو اس کا مطلب تم دوسرے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اپنے بھائی کا تم گوشت کھا رہے ہو۔ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام جب یہ چیز سن لیتے تھے تو وہ اس چیز سے رک جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ اس طرح کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، چاہے وہ وقت کا حاکم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتی ہے، تو وہ اس چیز سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ کو اس چیز میں کوئی بڑائی محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں اب پیچھے ہو جاؤں گا تو میرے لیے کچھ، میری عزت میں کمی آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے تھے۔
تو یہ تھا آج کا व्लॉग. इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.